اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. جس محتضر کی روح اتنی آسانی سے نہ نکل رہی ہو، تو روح کے آسانی سے نکلنے کے لیے ویسے تو اس کے پاس مطلقاً قرآن پڑھنا بہتر ہے، لیکن قرآن میں بھی خصوصاً 6 چیزوں کی تلاوت کی جائے. سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی 54ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں. یہ 6 قرآن کی سورہ و آیتیں پڑھی جائیں تو بالاخص مرنے والے کو آرام بھی ملتا ہے اور مرنے والے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اور روح کے نکلنے کی تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی. روح کے نکلنے کی تکلیف کوئی آسان کام نہیں ہے، اور روح کے نکلنے کی تکلیف اور برزخ سے ائمہ معصومین نے بہت ڈرا ہے، کہا ہم وہاں پر شفاعت کے لیے نہیں آئیں گے، میدان قیامت میں آئیں گے، جنت و جہنم میں جانے کے وقت آئیں گے، برزخ کے وقت آپ کو اپنی تیاری کر کے آنا ہے. خاص طور پر روح کی نکلنے کی تکلیف اور برزخ میں انسان کو اپنی خود کی تیاری زیادہ رکھنا. اگرچہ کہ یہ روایت ہے کہ مولا علی جو ہے ایک مومن کی انتقال کے وقت جو ہے آیا کرتے ہیں، اور روایت بھی وہ جو ہے یا ہارو حارث حمدانی کا نام ہے، اس کو مخفف کر کے یا ہارو کر دی. یا ہارو میں یمت یرنی، جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مرتے وقت جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ یا ہارو اے حارث حمدانی، من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. تو یہ مولا علی آیا کرتے ہیں موت کے وقت، لیکن تیاری روح کے نکلنے کی اور قبر میں جا کر برزخ کی تیاری کے لیے خاص تاکید کی ہے، ورنہ میدان قیامت سے شفاعت زیادہ اصل میں ائمہ معصومین اور شہزادی کی آئے گی. ہاں ہاں، وہاں پر جو کل کا واقعہ تھا اس میں ایک بہت بڑے حبشی غلام نے اس بھائی کا گلا دبا کے رکھا تھا، اس کی سانس بند کر دی تھی. وہ عذاب یہ دیا جا رہا تھا اس کو، اور اس کے اپنے گناہ تھے کہ ماں کو ناراض کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کا گلا دبا کے اس حبشی غلام نے کیا ہوا تھا، وہ عذاب آ رہا تھا. تو عذاب دینا بھی مقصود ہوا کرتا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا وہیں پر مل رہی ہوتی ہے. اگرچہ کہ ملک الموت چاہے تو روح قبض کر لے، ابھی تک ملک الموت کو روح قبض کرنے کا حکم نہیں آیا ہوتا ہے، وہاں گلا دبانے کا حکم آیا ہوتا ہے. اور وہاں پر جو ہے سانپ بچھو اور آگ و کوڑے اور فشار قبر کا حکم آیا ہوا ہوتا ہے، وہاں روح نکالنے کا حکم نہیں آیا کرتا.
روح کو نکالنے کا حکم جو آتا ہے تو ملک موت نکال، لیکن اس سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک روایت جو ہے وہ کون سے نبی تھے، اب نبی کا نام مجھے ذہن سے اتر گیا، شاید جو ہے سلیمان نبی تھے یا کون تھے، انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ تو اپنی وہ اصلی شکل دکھا کہ جب کسی گناہگار کو عذاب دیا کرتے تیری شکل کیا ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے سامنے ملک الموت اس شکل کے ساتھ آئے تو حضرت سلیمان بھی بے ہوش ہو گئے، اتنی خطرناک شکل تھی کہ کہا بس یہی عذاب جو ہے، خالی شکل دیکھنا ہی اتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اتنی خطرناک شکل ہے یعنی ملک الموت کی۔ ہاں وہ جو ہے یہ تو باقاعدہ روایت میں کہ وہ پیغمبر بے ہوش ہو گئے، باقاعدہ خالی دیکھتے شکل دیکھتے بے ہوش ہو گئے ملک الموت کی، اتنی خطرناک شکل ہوتی جب وہ گناہگار کی روح قبض کرتا ہے۔ بے ہوش ہو گئے نا، تو وہ تو جو ہے اس لیے کہا کہ انسان کو برزخ کی اپنی تیاری رکھنا ہے، اسی لیے فشار قبر کے لیے پہلی رات میں بہت تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ صدقہ دو۔ وہ جو نماز وحشت پڑھنے کا حکم ہے وہ بات کا ہے، وحشت قبر کی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ تاکید ہے کہ پہلے صدقہ دو اس کے لیے، کہ پہلی رات کا صدقہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ صدقے کی بڑی تاکید ہے کہ جب پہلی رات میت کی ہو جائے تو پہلی رات کا صدقہ دو ہے، کہ اس میں پہلی رات اگر جو ہے وہ کیا نام وہ جو آتے ہیں وہ دو فرشتے منکر و نکیر جو آتے ہیں ان کے سوالات کا جواب دے کے نکل گئے تو آدمی پھر اس کے لیے قبر میں آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے پہلی رات کا صدقہ دو ہے، پہلی رات کسی طرح بچ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ صدقے کی بڑی تاکید ہے کہ جب کسی کی میت ہو جو سب سے پہلے صدقہ ہے، نماز وحشت قبر بھی بعد میں جو صدقہ نہیں دے سکتا ہے یا کم دے سکتا، اس کے لیے جو ہے نماز وحشت قبر وہ بعد کے مرحلے میں۔ پہلا کام ہے کہ صدقہ نکالو میت کے لیے، اگر اپنے قریبی رشتہ دار ہے، ماں باپ بھائی بہن کوئی اولاد ہے تو پہلے اس کے لیے صدقہ نکالو، تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ وہاں پر وہ منکر نکیر کا جواب دے سکے اور آئندہ اس کے لیے آسان۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی پہلی امپریشن اس کی اچھی جائے، تاکہ آئندہ بھی اس کی قبر اچھی طرح گزرے۔ تو پہلا صدقہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ جس کی روح نہ نکل رہی ہو تو 6 چیزیں قرآن کی خاص طور پر پڑھے، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی 56ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت ہیں۔ اور ویسے عمومی طور پر قرآن پڑھنا ہر صورت میں بہتر ہے۔ میت جس کی روح بڑی مشکل سے نکل رہی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد میت کے قریب چند چیزیں مکروہ ہیں۔ مکروہ میت کو اکیلا چھوڑنا، کیا اس کو بھی ڈر لگا کرتا ہے؟ اس کو تو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی اب کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے۔ میت کو اکیلا چھوڑنا، کیونکہ وہ پھر بھی لوگوں سے مانوس ہوا کرتا ہے عبارت۔ میت کو اکیلا چھوڑنا، اس کے پیٹ پر کوئی بھاری وزن والی چیز رکھنا، پیٹ پر بھاری وزن والی چیز رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح حائض اور جنب شخص کا میت کے پاس ٹھہرنا، حائض جنب اس کی نجاست ظاہری باطنی ایسی ہے جس سے میت کو اذیت ہوا کرتی ہے، اس کی نجاستوں سے اذیت میت کو ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس سے میت کو دور رکھا جائے۔ حائض اور جنب شخص
کو میت سے دور رکھا جائے. اور اسی طریقے سے میت کے پاس کھڑے ہو کر بہت لمبی لمبی تان کے باتیں کرنا ہے. لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کہتے فرصت ہے چلو یہیں پر بیٹھے کھڑے کھڑے جو ہے یہیں پر میت کے پاس باتیں کرتے ہیں. باتیں کرنا بھی جو ہے میت کے لیے دعا کریں, میت کی نجات کا کوئی راستہ نکالیں. یہ ہے نہیں کہ آپ باتیں کرنے آئے, اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں نا. میت کے پاس باتیں کرنا اور میت کے پاس رونا میت کے لیے یہ بھی مکروہ ہے. ہاں ائمہ پر گریہ کرنا, عزاداری کرنا وہ ٹھیک ہے, اور خوف خدا میں رونا وہ ٹھیک ہے, لیکن میت کے پاس میت گزر جانے کے بعد اس کے پاس رونا وہ مکروہ ہے. رونا اور باتیں کرنا مکروہ ہے. اسی طرح میت کے پاس ایسا کوئی کام کرنا جس سے میت کو اذیت ہوا کرتی ہے, اور ان کو ایسی جگہ پر اٹھا کے لے جانا جس سے جو ہے اس کو اٹھا کر لے جانے میں اذیت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہلچل ہو رہا ہے, تو وہ بھی کام انجام نہ دے. اب آ جائیے کہ جب انسان کی موت ہو گئی, مرنے کے بعد پھر سب سے پہلے تو اس کی آنکھیں کھلی ہے تو بند کر دی جائے, کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر وہ بند نہیں ہوتی. جو چیزیں کھلی ہوئی ہے وہ بند کر دی جائے, آنکھیں بند کر دی جائیں. اگر 2 ہونٹ کھلے ہوئے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا جائے, منہ, اور اس کی تھوڑی کو تھوڑا رسی سے باندھ دیا جائے تاکہ یہ لٹک نہ جائے, اس کی تھوڑی ایک دم لٹک نہ جائے, اس لیے جو ہے وہ تھوڑی کو باندھ دیا جائے کہ منہ ایک دم بند رہے. یعنی اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں, کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اکڑ گئے تو سیدھا کرنا مشکل ہے. پھر اس کا سیدھے کر دیے جائیں, ہاتھ اور پیر دونوں کو سیدھا کر دیں, اور اس کے بعد اس پر چادر ڈال دی جائے. جب چادر ڈال دی گئی تو اب ایک مقام تک اس میت کا احترام ہو گیا. اس میت کے احترام کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے قریب کوئی چراغ جلایا جائے. اگر اندھیرا ہے تو چراغ, آج کل کے زمانے لائٹ کوئی رکھی جائے. چراغ سمجھ لو, چراغ کوئی ضروری نہیں ہے, روشنی والی کوئی چیز رکھی جائے, چاہے یہ لائٹ ہو, ٹیوب لائٹ ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اندھیرے میں نہ رکھا جائے. چراغ جلایا جائے اور پھر جو مومنین کو اطلاع دی جائے کہ بھائی میت ہو گئی ہے, آپ لوگ میت کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے آئیے. اطلاع دی جائے ہر جگہ جہاں پر اطلاع دینا مقصود ہے, اور پھر میت کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے. جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کیا جائے. یہ سب مستحبات میں سے ہے, جتنا ہو سکے جلدی میت کو دفن کیا جائے. لیکن 2 صورتوں میں میت کو جلدی کرنے میں وہ تاخیر کیا جائے. جلدی نہ کرے, بالکل سکون کے عالم میں رہے. نمبر 1 شک, نمبر 2 بچہ. شک ہے کہ ابھی یہ آدمی مرا بھی ہے یا نہیں ہے, تو پھر دفن کرنے میں جلدی نہیں کریں جب تک کہ پوری بات ہر طرف سے کنفرم نہ ہو جائے کہ آدمی مر ہی گیا ہے. مرنا کنفرم جب تک کہ نہیں ہوتا تو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر ٹھہرنا مستحب, ٹھہرنا بلکہ واجب ہے, تاکہ کنفرم ہو جائے کہ واقعاً یہ آدمی بالکل کنفرم طریقے سے مر گیا, ورنہ وہ تبرسی والا واقعہ پیش آ جائے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ قبر میں بیچارے زندہ دفن ہو گئے تھے, اور پھر جو ہے انہوں نے وہ کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. کو یاد ہوگا وہ والا قصہ پورا, وہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے, زندہ جو ہے کوئی دفن ہو جائے تو وہاں سسک کے مر جائے گا. ایک آدمی کی جلدی فوری موت ہوتی ہے وہ آسان ہے,
لیکن آدمی بند ہو جائے تو گویا کہ جو ہے وہ قبر میں جب بند ہو گیا اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اتفاق تھا کہ وہ کفن چور آ گیا ہے. نہیں, ہر ایک کے لیے کفن چور تھوڑی آئے گا. ہاں, تو اس لیے جو ہے زندہ زندہ کوئی آدمی دفن ہو جائے اس سے بہتر تھوڑا صبر کرے, جلد بازی نہیں کرے. اس میں واجب ہے کہ جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جاتی کہ یہ مر گیا ہے تب تک اس کو جو ہے دفن نہ کیا جائے, چاہے اس پوری تحقیق کرنے میں 1 ہفتہ لگ جائے آپ کو. کیونکہ بعض اوقات وینٹیلیٹر پر رکھتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مر گیا ہے یا نہیں مر گیا ہے. وینٹیلیٹر پر جو ہے ان مصنوعی سانس ان کو جو دی جاتی ہے, مصنوعی سانس کے اندر, اس کے اندر وینٹیلیٹر کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ آپ مد نظر رکھیں. کیا ایک آدمی کو ڈاکٹرز کہہ رہے کہ اس کو اب زندگی ملے گی نہیں کیونکہ اس کی سانس ختم ہو گئی ہے, اس کو مصنوعی طور پر ہم نے وینٹیلیٹر پر زندہ رکھا, تو کیا وینٹیلیٹر کو نکالنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے بہت. کہ وینٹیلیٹر کو نکالنے کی اجازت نہیں, جب تک وہ آدمی زندہ ہے تب تک زندہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے. ہم وہ وینٹیلیٹر کا مصنوعی سانس اکھاڑ نہیں سکتے اس کا. اگر آپ کو پیسے کی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور عسر حرج نہیں ہو رہا تو اس کو زندہ رکھنا جتنا ہو سکے. ہاں, اگر جو ہے عسر حرج پیش آ رہا ہے کہ اتنے سال گزر گئے اس کا علاج ہی نہیں اور پیسے بھی ختم ہو گئے, کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور وہ ہاسپٹل والے بھی رکھنے کو تیار نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کی مجبوری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ جب تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اس کو مصنوعی سانس پر بھی زندہ رکھنا ہے. اور اس وقت آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو بڑا مسئلہ مشکل ہے. جب تک شک میں مبتلا ہے تب تک اس کو جو ہے دفن نہیں کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ وہ اسی حالت میں رہے جب تک کہ بات پوری طریقے سے مشخص ہو کر کے سامنے نہ آ جائے. تو پہلا مسئلہ شک کا مسئلہ ہے کہ شک کے عالم میں جلدی نہیں کرنا ہے دفن کرنا. دوسرا مسئلہ بچے کا ہے کہ اگر کسی مرنے والی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو جلد بازی نہیں کرنا ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے اس میت کو دفن کر دیں. نہیں, وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ شیخ مفید علیہ رحمہ سے جب ایک عورت کا مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا ہم اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے جو مر چکی ہے تو ہم اس کو ایسے ہی دفن کر دیں, تو شیخ مفید نے اس وقت ان کا نظریہ ایسا تھا, کہا ایسے ہی دفن کر دیں. بعد میں جب اس کو لے جا رہے تھے قبرستان کے پاس تو کسی صاحب نے آ کر کہا کہ شیخ مفید نے کہلوایا کہ جو ہے بچے سے پیٹ سے بچہ نکال لو پھر دفن کرو. چنانچہ پیٹ سے بچہ نکالنے کے بعد اس کے پیٹ کو سینا بھی واجب ہے کہ سی کر کے پھر جو دفن کیا جائے. تو یہ کیا گیا. شیخ مفید جو ہے علیہ رحمہ ان کے پاس وہ 6 سال کا بچہ آیا اور اس سے کہا گیا کہ آقا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ میت لے جا رہے تھے, راستے میں آپ نے فتویٰ دیا ایک آدمی کو پیچھے سے بھیج کر کے کہ اس عورت کا پیٹ کاٹ کر کے بچے کو نکال لو اور عورت کا پیٹ سی کر کے بچے کو الگ سے رکھو اور عورت کو دفن کر دو, یہ آپ کو یاد ہے؟ شیخ مفید بھی حیران ہو گئے, کہا یہ وہی والا بچہ ہے نا, 6 سال کا جو بچہ آپ کے سامنے ہے یہ وہی بچہ ہے نا جو آپ نے 6 سال پہلے فتویٰ دیا تھا, وہ والا بچہ. شیخ مفید نے فتویٰ دینا بند کر دی, کہا میں نے تو یہ فتویٰ دیا ہی نہیں ہے, میں نے کب جو ہے اس میت کو جو ہے وہ پیٹ کاٹ کر کے بچے کو نکالنے کا حکم تو میں نے کبھی دیا ہی نہیں ہے. میں نے تو فتویٰ دیا تھا کہ عورت کو بچے کے ساتھ دفن کر دو, میں نے تو یہ فتویٰ دیا نا. پتہ چلا وہ امام زمانہ علیہ السلام تھے. آ کر کے جو ہے انہوں نے آ کے جو ہے کہا کہ اس عورت کو پیٹ کاٹ کر بچے کو نکال دو, جبکہ شیخ مفید فتویٰ دے چکے تھے کہ میت کو بچے کے ساتھ دفن کر دو, لیکن امام علیہ السلام نے آ کے روکا کہ نہیں. شیخ مفید نے فتویٰ بند دیا, کہا کہ میں فتویٰ نہیں دوں, مجھے ڈر لگتا. تو یہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, پوری زندگی موت کا خطرہ ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام آئے شیخ مفید پر, شیخ مفید کوئی معمولی انسان نہیں تھے,
ان کی میت پر اور شیخ مفید کے انتقال پر پورا ایک مرثیہ امام زمانہ علیہ السلام نے کہا. بتائیے، جو ابھی بھی ان کی قبر پر لگا ہوا ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے خود ایک پورا مرثیہ شیخ مفید. تو کوئی آسان کام نہیں. جس شخص کے لیے شیخ مفید، ان کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے خطوط بھی موجود ہے. امام علیہ السلام نے گریہ کیا اور پورا مرثیہ جو ہے شیخ مفید کی شان میں لکھا، خود جو ہے امام زمانہ علیہ السلام، اور وہ مرثیہ اب بھی جو ان کے قبر پر لکھا ہوا ہے. وہ کتنی عظیم ہستی تھی. اور شیخ مفید کا یہ علم تھا کہ جب وہ بغداد میں ریاست تشیع سنبھال رہے تھے تو اس وقت اہل سنت کے سارے علماء ان سے ڈرتے تھے. شیخ مفید سے کوئی مناظرے میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جتنا بھی بڑا عالم آ جائے شیخ مفید کا مقابلہ. اور پورے بغداد میں تشیع اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو شیخ مفید عالم بھی تھے، مرجع بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے مشکل مسائل کو حل کرنے کے ساتھ اہل سنت کے علماء سارے ان سے گھبراتے، کہتے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے مفتی بھی ان سے ڈرتے تھے کہ نہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور تشیع اس کی وجہ سے پھیل رہی تھی. ساتھ ساتھ اہل سنت جتنے بھی مکاتب فکر تھے وہ سب فتویٰ پوچھنے کے لیے شیخ مفید کے پاس آیا کرتے. شیعہ بھی پوچھتے تھے، سنی بھی پوچھتے تھے. ایسی ان کی مرکزیت بن گئی تھی، اتنا ان کا نام تھا. شیعہ سنی سب کے سب ان سے فتویٰ لینے کے لیے. تو بہت عظیم ہستی تھی. لیکن ان سے جو اس فتوے میں غلطی ہو گئی، امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی. یہی والا مسئلہ تھا. بچہ جو ہے رہ گیا تھا، امام علیہ السلام نے کہ بچے کے پیٹ کاٹ کر کے پہلو سے، اور پھر جو بچے کو نکال لیا، پھر عورت کا پیٹ سی دیا جائے. اور بچہ جو ہے وہ تو نہیں مرا ہے نا، وہ تو زندہ ہے، اس کو کیوں جو ہے میت کے ساتھ دفن کیا جائے. اس لیے شیخ مفید نے فتویٰ دینا بند کر دیا. تو امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر شیخ مفید علیہ رحمہ کا کہ وہ شیخ مفید کے پاس آئے تو شیخ مفید نے کہا میں کیا کروں، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. تو امام نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہم آپ کی غلطیوں کی اصلاح کریں. اور اس طرح شیخ مفید کو دوبارہ مجبور کیا کہ آپ فتویٰ دیں. اس طرح انہوں نے فتویٰ دینا دوبارہ شروع کیا ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے اصرار کیا. صلی اللہ علیہ سیدنا